السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مولانا عبدالکریم پاریکھ ناگپور مرحوم صاحب کی ترجمانی پر درس قرآن لیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 سے شروع۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس حکم کو قبول نہ کیا اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور نافرمانوں میں ہو گیا۔ کیا فرماتا ہے رب العزت؟ اور جب ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، اب یہاں پر جو آیا ہے سجدہ، تو وہ یہ سجدہ تھا جو ہم اللہ کو سجدہ کرتے، عبادت والا سجدہ، وہ سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ یعنی ایکسیپٹ کرنا کہ فرشتوں اور جناتوں سے، ساری مخلوق سے انسان جو میں نے بنایا ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، وہ ان سب سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے اور جنات سے بھی افضل ہے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو یعنی اپنے سے افضل سمجھو اس کو، تو آدم کو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس حکم کو قبول نہ کیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے مان لیا، سجدہ یعنی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہم سے افضل ہے۔ لیکن ابلیس جو یہ جن تھا، اس نے ماننے سے انکار کیا کہ میں نہیں مانوں گا، میں تو آگ سے بنا ہوں، قبول نہ کیا اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور نافرمانی میں ہو گیا۔ بڑائی ہانپنے لگا، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ سڑے گلے مٹی گارے سے بنا ہوا ہے۔ پھر ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، جی بھر کے کھاؤ پیو جس جگہ سے چاہو مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے ورنہ بے انصاف ہو جاؤں گے۔ پھر اللہ نے کیا انسٹرکشن دی آدم علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو، کہ تم اور تمہاری بیوی، دیکھیں یہاں پر جو آیا زوجہ آیا، بیوی آیا ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی پستی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور دونوں جنت میں، تو ان سے کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کہ تم دونوں اسی جنت میں رہو اور جی بھر کے کھاؤ پیو، جو دل میں آئے کھاؤ پیو، ساری نعمتوں کا تم استعمال کرو جنت کی، کھاؤ پیو جس جگہ سے، کسی بھی جگہ سے کھاؤ پیو، یہ جنت تمہاری لیے ہے، تم انجوائے کرو مطلب جنت میں چاہو مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے ورنہ بے انصاف ہو جاؤں گے۔ اور ایک پرٹیکولر ایک یہاں پر آیا ہے عربی متن میں شجرتا آیا۔ اب دیکھیے یہاں پر زیادہ تر علماء حضرات نے شجرتا کے معنی درخت لیے، ظاہر ہے درخت بھی اتپادن دیتا، وہ بھی گوتر ہوتا کوئی چیز پیدا کرنے کا، لیکن شجرے کے معنی ہوتی اتپادن دینے والی چیز، اتپادن، گوتر، وہ جو کہتے ہیں نا جہاں سے کوئی چیز کا اتپادن شروع ہو جائے، مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے ورنہ بے انصاف ہو جاؤں گے۔ تو کچھ قلیل تعداد علماء کی ایسی ہے کہ یہاں پر صرف درخت یعنی درخت سے نہ لیے، درخت سے نہیں لیے اس کو، یہاں پر وہ چیز، وہ جو میاں بیوی میں اٹریکشن ہوتا ہے نا، وہ اس طرف مت جانا، ادھر اشارہ ہے اللہ کا کہ وہ حرکت، وہ چیز نہیں کرنا۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا پیغام ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ ہو گیا، ان کا رشتہ طے پایا، اب اس کے بعد میں شادی تو بعد میں ہونا ہے، اب شادی ہوں گی تو وہ جو ہے میاں بیوی کا پروسیس کریں گے، وہ اپروڈ رہیں گا، اس کے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وہی چیز اللہ نے بتایا ہے کہ جنت میں باوجود اس کے کہ آدم السلام اور ان کی بیوی میاں بیوی تھے، یہاں بھی بتایا اللہ نے، لیکن ان کو کوئی پروسیس کا ادھیکار، پروسیس کا حق وہاں پر اللہ نے نہیں دیا تھا اور اللہ نے خاص طور پہ اس سے منع کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ درخت کھائے تو وہ ناپسندیدہ عمل رہا اللہ کا، اللہ نے ان کو عمل کو ان کے ناپسندیدہ کیا اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو یہ بھی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قلیل تعداد نے اس کو اس طرح سے لیا کہ اس درخت کے یعنی وہ جو حرکت ہوتی اس کے طرف توجہ بھی مت دینا،
اس کے لیے منع فرمایا اللہ نے، اور جی بھر کے کھاؤ پیو جس جگہ سے چاہو، مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے، ورنہ بے انصاف ہو جاؤں گے۔ بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، اور پھر نکلوایا وہاں سے جس آرام کی جگہ میں وہ تھے۔ پھر کیا کیا شیطان نے؟ جیسا ہم کو معلوم ہے، واقعہ سنتے ہم قرآن میں جو ہے درج باقاعدہ، کہ شیطان نے آیا ان کے پاس میں، کہا کہ یہ جو جس چیز سے منع کیا نا اللہ نے، یہاں جو درخت آیا شجرہ، جس چیز سے منع کیا، جہاں آپ کا اٹریکشن بن رہا ہے اسی چیز سے منع کیا اللہ نے، تو پھسلا دیا ان کو کہ کیوں منع کیا۔ باقاعدہ دوسری آیت میں آتا کہ اس لیے منع کیا اللہ نے کہ تم تو امر ہو جاؤ گے، یہ چیز کرو گے تو، یعنی اس چیز کا مزہ چکھو گے تو تم تو امر ہو جائیں گے۔ اور امر کے معنی سمجھیے آپ، قرآن میں جو آیا امر ہو جاؤں گے، اس کے لیے خاص ورڈ آیا، یعنی کیا ہے کہ تم ختم نہیں ہوں گے، تمہاری نسل شروع ہو جائیں گی، اتپادن شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے منع کیا، اور کون نہیں چاہیں گا؟ انسان کی فطرت میں ہوتا، کوئی بھی چاہتا کہ فطرت میں ہوتا کہ اس کو ایک جو چیز اس کو نہیں ملتی وہ مل جائے، اس کا مزہ لے، اور پھر اس کی نسل باقی رہے۔ وہ انسان ہے اگر تو اور بھی انسان کا اتپادن شروع ہو جائے۔ تو انسان کی وہ چیز ہوتی کہ اس میں، اور اللہ اس چیز سے منع کیا تھا خاص طور پہ وہاں کے لیے۔ اللہ کو تو دنیا بنانا مقصد تھا، لیکن وہ پروسیس دنیا کے لیے اللہ نے کیا تھا، تاکہ دنیا میں پروسیس سے پیداوار انسانوں کی بڑھے۔ تو پھسلا دیا، کہ کیسا پھسلایا؟ کہ اللہ نے منع کیا تو اس لیے منع کیا تم کو کہ تم تو امر ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری نسل ہمیشہ کے لیے چالو ہو جائیں گی۔ اللہ نے اس لیے منع کیا تو وہ پھسل گئے، چکر میں آ گئے اس کے۔ بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، پھر نکلوایا وہاں سے جس آرام کی جگہ میں وہ تھے، اور ہم نے کہا، اور جس جگہ پہ تھے انہوں نے وہ، یعنی وہاں پر جو آتا تو وہ پروسیس نہیں کیے، صرف اس کی طرف راغب ہوئے۔ قرآن میں دوسری آیتوں میں ہے کہ ویسے ان کے لباس اتر گیا۔ تو دیکھیے وہ اس طرح سے پروسیس ہوتا وہ، کہ پہلے انسان کا لباس ہی اترتا، اس میں پروسیس تو بعد میں ہوتا میل فیمیل کا، لیکن لباس کی حرکت پہلے شروع ہو جاتی کہ لباس اترنا شروع ہو جاتا۔ تو بس پھسلا، تو وہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہاں کوئی پروسیس وغیرہ کچھ ہوا نہیں، اس درخت کا انہوں نے مزہ چکھے نہیں، ادھر صرف راغب ہوئے، تو ویسے ہی لباس اتر گیا۔ اور وہ چیز ہی ویسی ہے کہ لباس اترتا اس میں پہلے، اس کے بعد میں ساری چیزیں، سارے معاملات ہوتے۔ بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو۔ میں کس طرف لے جا رہا ہوں آپ کو، اللہ کا اشارہ کدھر ہے سمجھیے۔ وہ درخت کا ایک گندم کا درخت تھا، اناج کھا لیا، پھر ان کو لیٹرین آ گیا، حاجت ہوئی، سب ادھر لے جاتے باقاعدہ۔ تو وہ ادھر نہیں ہے، یہ باقاعدہ وہ شجرتن آیا نا، جب ہمارا رشتہ ہوتا ہے نا بچوں کا، تو ہم بولتے ہیں آپ کا شجرہ کہاں ملتا ہے، شجرہ یعنی گوتر آپ کا اتپادن کہاں سے ہے۔ کوئی بولتا ہے بھائی ہم تو افغان کے پٹھان ہیں، کوئی کہے ہم تو آپ سے خاندان کے، ہم تو شیخ ہے۔ تو وہ جو جہاں سے اس کا شجرہ ملتا ہے وہ ہم دیکھتے کہ اس کس خاندان کا، کس بیج کا ہے، تو وہ بیج ادھر ذکر ہے۔ یہ جو عربی متن میں ہے الشجرتا، نہ کہ صرف درخت تک کے محدود کر کے رکھ دینا اس کو۔ بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، اور پھر نکلوایا وہاں سے جس آرام کی جگہ پہ وہ تھے۔ کہاں؟ جنت میں تھے۔ وہ پھسل گئے، غلطی کرے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے وہاں سے نکال دیا، ایسا نہیں۔ شیطان نے پوری کوشش کیا کہ اس وجہ سے وہاں وہ غلطی کرے، اور پھر ایسی غلطیاں کرتے جائے۔ ارے اللہ کا تو مقصد ہی تھا دنیا بنانا، اللہ کو ان کو وہاں سے دنیا میں اتارنا ہی تھا۔ اسی لیے جو ہم کو بتایا جاتا نا، ان سے وہ غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کو نیچے پھینک دیا، ایک سائیڈ میں آدم علیہ السلام کو پھینکا، دوسرے ہم ہوا کو پھینکا، اور پھر وہ برسوں برس نہیں ملے۔ یعنی دنیا میں نبی بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ، پیغمبر بھیج رہا ہے، رسول، اور گنہگار۔ ارے ایسا نہیں، ان کی جو غلطی ہے وہیں پر ہی جنت میں اللہ نے معاف کر دیا، آگے آ رہا ہے وہ۔ بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، پھر نکلوا دیا وہاں سے جس آرام کی جگہ میں وہ تھے۔ اس وجہ سے، اس کارن سے نہیں نکلے وہ غلطی وہیں پر ہی اللہ نے معاف کر دی، انہوں نے معافی مانگی وہاں پر۔ اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ ان کو وہاں سے اترنے کا کہا۔ اس کی جو ایکسپلیشن ڈیٹیل جو آ رہی کہ گناہ کی وجہ سے نکل گئے، ایسا نہیں، گناہ کی معافی وہیں پر ہی ہوگی،
یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن اللہ کو دنیا بنانا مقصد تھا، تو اللہ نے بتایا کہ ان کی فطرت میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. مطلب تم شیطان بہکائیں گا، تم بہکو گے. دنیا بنانا میرا مقصد ہے. جنت میں اس طرح کی حرکتیں چل نہیں سکتی. آپ دنیا میں جائیے، دنیا میں اتارا شیطان کو لعنت ڈال کے، ہر انسان کو کہ وہ چاہے لعنت کا شکار ہو یا پھر اللہ کے قاعدے پر چل کے اپنی وراثت حاصل کر لے جنت. اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک. پھر کیا کہا کہ انسان کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک کے کام چلانا ہے. یعنی زمین جب تک کہ قائم رہیں گی تو انسان جب تک کہ قائم رہے گا. جب اللہ چاہیں گا کن فیکن ہو جا، جب قیامت برپا کرے گا. ڈیٹیلز قیامت کی آتی، ہمارا عقیدہ بھی ہے اس پر، تو ساری دنیا پوری انسانیت ختم ہو جائیں گی. پہلے سر میں سب مر جائیں گے، دوسرے سر میں پھر سب زندہ ہوں گے، اپنی حساب کتاب ہوگا. قرآن میں موجود ہے. پھر آیت نمبر 37، بس سیکھ لیے تھے آدم نے اپنے رب سے کئی الفاظ، پھر اس کی توبہ قبول کی اللہ نے. دیکھیے اب یہاں پر آ گیا کہ آدم السلام نے کئی الفاظ، کئی چیزیں سیکھ لی تھی. جو چیزیں، جو باتیں فرشتوں کو بھی نہیں سکھایا تھا اللہ رب العزت نے، ابلیس کو بھی نہیں سکھایا تھا، ان کو سب وہ چیز سکھا دیا تھا. تو توبہ کیسی مانگی جاتی ہے اللہ سے، وہ بھی کلمات آدم السلام نے سیکھ لیے تھے. تو بس سیکھ لیے تھے آدم السلام نے اپنے رب سے کئی الفاظ، کئی ورڈ ایسے سیکھ لیے تھے. پھر اس کی توبہ قبول کی اللہ نے. تو اللہ سے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. یعنی وہیں پر ہی آدم السلام کو اللہ نے معاف کر دیا، نہ کہ دنیا میں کہ ایک نبی پیغمبر کو آروپی بنا کے، یعنی گنہگار بنا کے بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ. نعوذ باللہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ کو دنیا بنانا مقصد تھا، اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ان کو. برحق وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. پھر اللہ اپنی صفت بتا رہا ہے کہ توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور مہربان بھی وہ ہے کہ اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کسی کی کوئی ہم سے معافی مانگتا ہے تو ہم بس معاف کر دیتے اس کو اور پھر کہتے کہ بھئی بس معاف کر دیا نا میں نے، بس اب بھائی تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ہمارے سے زیادہ تعلقات مت رکھ. لیکن اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ مہربان ہے. توبہ قبول کرنے کے بعد میں جنت سے نوازتا اللہ تعالیٰ. ہم جتنے گناہوں کی توبہ کرتے، 100 گناہ کیے ہم نے، 100 کی توبہ کی. اللہ کا قاعدہ یہ ہے. تو آپ کو توبہ کرنے والے کو 100 + 100 200 نیکیاں ملیں گی. ایک انسان جس نے گناہ نہیں کیا، اس نے 100 نیکیاں کی تو اس کو 100 ہی ملیں گا. اور جس نے گناہ کیا تو اس کو 200 ملیں گے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کو 200 نیکیاں ملنا چاہیے، اس چکر میں پری پلان ہم کچھ گناہ کریں. وہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے ساتھ میں کسی طرح کوئی پلاننگ، کوئی مکر کرنا، کوئی چال چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ سب سے خطرناک چال پھر اللہ کی ہوتی کہ کیا تو 200 نیکیاں کا کمانے کی کوشش کر رہا چال چل کے، پری پلان. پہلے برائی کر لیتا، بعد میں اتنی معافی مانگ لوں گا. تو برائی کرتے، گناہ کرتے کرتے اللہ موت دے دیں گا پھر. تو یہ ہے برحق وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. ہم نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اترو یہاں سے سب، پھر اترو یہاں سے سب. پھر جب کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، تو جو کوئی چلا میرے بتائے ہوئے راستے پر، نہ ڈر ہوں گا ایسے لوگوں کو اور نہ غم ہوں گا. پھر کیا کہا کہ تم چلو اترو یہاں سے، آدم حوا بھی اتر جاؤ، شیطان بھی اتر جاؤ. ہم نے فرمایا کہ اترو یہاں سے سب. پھر جب کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، جب کبھی بھی تم کو میری طرف سے راہ کی خبر پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے انسٹرکشن دے رہا ہے پوری انسانیت کو. ایک تو آدم السلام جن کو وہاں پر معاف کر دیا، اب دنیا میں بھیجا، دنیا بنانا مقصد تھا. لیکن جب آدم السلام کو موت واقع ہو جائیں گی، وہ چلے جائیں گے اس دنیا سے، تو انسانیت کی نسل باقی رہیں گی. تو وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام آتے رہیں گے. مطلب جب کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، اور جو اللہ کی راہ ہے وہ بتانے والے آتے رہیں گے اور خبر دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی خبر باقی رہیں گی جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ خبر دینے والے قیامت تک کے آتے رہیں گے. آج میں تم کو خبر دے رہا ہوں، آج کئی علماء حضرات خبر دے رہے ہیں. ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد بھی آئیں گے. قرآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے پاس میں لی ہے. لوگ بتاتے رہیں گے، فوج در فوج، قوم در قوم.
اور ہم نے فرمایا، وہی چیز اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا اترو یہاں سے سب، پھر جب کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، تو جو کوئی چلا میرے بتائے ہوئے راستے پر، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کا بتایا راستہ جو توریت انجیل زبور میں تھا، جو بنی اسرائیل کو اللہ نے بتایا تھا اور انبیاء اکرام بھیجے تھے، اللہ کا وہ راستہ جو قرآن میں موجود ہے۔ خبر یعنی اللہ کی خبر کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے، جو میں آپ تک کے پہنچا رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، یہ دراصل اللہ کی خبر ہے۔ تو میری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے راہ کی خبر، تو جو کوئی چلا میرے بتائے ہوئے راستے پر، تو جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، قرآن میں آتا ہے نا اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ایس پر اللہ انسٹرکشن جو اپنی زندگی گزارے گا، جو کوئی چلا میرے بتائے ہوئے راستے پر، یعنی قرآن کے مطابق، قرآن کے حکمت کے مطابق راستے پر، نہ ڈر ہوگا ایسے لوگوں کو اور نہ غم ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں ہوگا، ان کی وراثت جو جنت ہے، باقاعدہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر انسان، سارے انسانوں سے یہ وعدہ ہے کہ جو بھی قرآن کو پڑھیں گا، اس پر اپنے عقیدے رکھے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی وراثت دیں گا، اس کی اپنی وراثت جو جنت ہے، جہاں سے دنیا میں بھیجا تھا آدم السلام کو اور نسل بڑی تھی، اس جگہ اس کو پہنچائیں گا۔ اور جو منکر ہوئے اور ہماری آیت کی تکذیب کی، اور اب دیکھیے جو منکر ہوئے، جو انکاری ہوئے اور ہماری آیت یعنی اللہ کی آیت کی، یہ جو قرآن میں موجودہ آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جو پورے قرآن میں آیتیں موجود ہے، جو منکر ہوئے یا جنہوں نے انکار کیے اور ہماری آیت کی تکذیب کی، یعنی ہماری آیت کو جھٹلایا، تکذیب کرنے جھٹلانا، تکذیب کی یعنی سچ نہ جانا، جھٹلانا، یہ تھوڑی صحیح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھنا، تو یہ ایک وہ منکر انکار کرنے والا، ایک وہ منکر کہ قرآن پر تو ایمان رکھنا لیکن اس کے اگینسٹ میں دوسری چیز لانا، ایسی حدیث لانا جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی، وہ حدیث لالا کے کھڑے کرنا قرآن کی کہ یہ حدیث میں ہے نا، یہ بخاری کی حدیث ہے نا۔ دیکھیے منکر حدیث نہیں بننا چاہیے، لیکن ایسی کوئی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو وہاں پر ہم کو قرآن کی آیت کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، نہ کہ اس حدیث کو۔ حدیث کے معنی ہوتے بات، سنت کے معنی ہوتے طریقہ۔ میں نے میرے درس میں ہمیشہ بتلاتا ہوں، میں حدیث یعنی بات، ایک طرف اللہ کی بات اور ایک طرف وہ بات جو حدیث میں بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں خود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کچھ نہیں کہتے، بالکل کریکٹ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی ہم کو یاد رکھنا پڑے گا حدیث میں کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، تم نے کیا سنا، کیا سنا اور کیا سمجھا، اس کا مکلف میں نہیں ہوں، اس کا جوابدار میں نہیں ہوں۔ یہ کن سے کہہ رہا ہے؟ کن سے کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ اجمعین سے، کہ تم نے کیا سنی اور کیا سمجھے، میں اس کا مکلف نہیں ہوں۔ یہ باتیں بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اور پھر جو کڑی سے کڑی ملاتے کہ ایسی ایسی حدیث آئی، تو کہاں کسی نے غلط سن لیا ہوگا یا غلط سمجھ لیا ہوگا اور وہ چیز ہم کو پیش ہوئی، تو قرآن تو ضابطہ ہے نا، قرآن میں بتایا نا سورہ الفرقان میں، ارے قرآن جو ہے حق اور باطل کے فرق کو جانچنے والا آلہ ہے۔ تو جب قرآن کی آیت ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی ترجمانی موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، اور کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو ہم حدیث کو ریجیکٹ کریں گے، نہ کہ قرآن کی آیت کو نظر انداز کریں گے ہم۔ اور ناصر الوانی نے کیا، جو عالم ہے، کئی حدیثیں ریجیکٹ کی انہوں نے۔ اور جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیت کی اور تکذیب کی، یعنی اسے سچ نہ جانا، یعنی اس کے مقابلے میں دوسری چیز پیش کرنا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ رب العزت، وہ سب قائم میں جائیں گے۔ کسی بھی طرح سے جھٹلانا آیت کو، حدیث کے ذریعے سے جھٹلانا یا ویسا ڈائریکٹ جھٹلا دینا کسی کافر نے کہ قرآن کو ماننے سے تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں، یا کوئی قرآن کو ماننے کو تیار لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کو تیار نہیں، تو وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ قرآن کو جھٹلا ہی رہا ہے نا۔ ایک وہ کیوں عمل نہیں کر رہا ہے؟ جیسے 3 طلاق کا مسئلہ، اس میں اختلاف ہے، علماء کے اختلاف ہے۔ قرآن کے مطابق بیک وقت ایک مجلس میں 3 بار بولنے سے طلاق نہیں ہوتی، عدت کی مدت ضروری ہے، لیکن ان کے حساب سے ہو جاتی۔ کچھ ہے علماء اختلاف ہے، فیصلے ویسے کر دیتے، حلالہ کراتے۔ مولانا ٹائپ کے وہ عالم حلالہ کراتا، اس سے چپ چپ بھی تو جھوٹ موٹ شادی کر لیں گے چپ چپ کی، جیسا گڑیوں کا کھیل، حلالہ کراتے بعد میں طلاق دے دیتے، پھر ڈبل سے شادیاں بولتے کہ ہو گیا۔ تو یہ پری پلان پیٹرن، اس طرح کی حرکتیں، تو یہ وہ چیزیں
جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیت کی تکذیب کی، یعنی سچ نہ جانا، سچ نہیں جانا، قرآن میں کلیئر یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تو کم سے کم 30 سے 35 مقامات پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی دوزخ میں جانے والا دوزخ میں جائیں گا تو اس میں ہمیشہ رہیں گا، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ جنت میں بھی ہمیشہ، دوزخ میں بھی ہمیشہ، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے۔ لیکن میٹھا میٹھا ہم کو اچھا لگتا کہ جنت میں جائیں گے نا تو ہمیشہ رہیں گے، اگر ہم بولو نکل جائیں گے، ایسا کیسے نکلیں گے؟ ہمیشہ ہے نا قرآن میں۔ ارے دوزخ کا بھی تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گے، تو اس میں کیسا نکالنے کی کوشش کرتے؟ نہیں، اس میں سے نکل جائیں گے، گناہوں کی سزا بھگتیں گے، نکل جائیں گے۔ ارے سورہ البقرہ آیت نمبر غالباً 80 ہے، سورہ علی عمران آیت نمبر 24 میں اللہ نے صاف فرما دیا، سورہ علی عمران آیت نمبر 24 میں، کہ یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی حد لیا ہے؟ تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کو کہ جو کہتے تھے کہ دوزخ میں جائیں گے یہود و نصارہ، ہم نکل جائیں گے گناہوں کی سزا بھگت کر، کیونکہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، تو وہی عقیدہ ہم میں گھر کر گیا کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، اور ماننے کو تیار نہیں۔ قرآن کی آیت سے ٹکراتی وہ حدیث ہے، لیکن نہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے تو مانتے۔ پھر اس کا کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی اس بل میں میری امت بھی گھسے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسے اس بل میں میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی۔ کس بل میں گھسے تھے وہ؟ کہ دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، چلنے دو، لگے رہو منا بھائی، چلنے دو، کرو کچھ گناہ بھی کرو، دوزخ میں جائیں گے، ایمان والے ہیں تو نکل جائیں گے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول گھسے اس بل میں۔ ان چیزوں پر بھی غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ چانس مارنے کے کام ہم کو بتائے گئے، لیکن دوزخ میں جائیں گے تو جانا ہی غلط ہے، گئے تو پھر ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو اللہ نے دیے کلاؤز اس میں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ کر کے جو ہوتا ہے نا، تو وہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا۔ لیکن جو غلطی ہمارے نوٹیفیکیشن میں آئی تو ہم اللہ سے معافی مانگے۔ کسی بندے سے ہم نے کچھ کیے، اس کو گالی دیے، کچھ اس کا دل دکھائے تو پہلے اس سے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ نہیں، حج کو چلے جاتے دے اللہ سے رو کے معافی مانگتے ہیں، جس کا مال ڈوبا ہے اس کا مال دینے کو تیار نہیں، جس کو تکلیف دیے اس سے معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ وہاں تمہاری غیرت للکارتی اور اللہ سے رو کے معافی مانگتے تو پھر وہ کیا ہوں گا؟ اللہ اپنا حق درگزر کر سکتا، معاف کر دے، لیکن بندوں کا حق جب تک کہ بندے سے معافی نہیں مانگیں گے آپ تو اللہ درگزر نہیں کرتا۔ قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ بندے کو بدلہ لینے کا بھی حق ہے۔ اگر آپ نے 4 لوگوں کے بیچ میں اس کو تماچا مارے تو آپ کو معافی مانگنا پڑے گا، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ بھائی میں 4 لوگوں کے بیچ آپ کو تماچا ماروں گا جب معاف کروں گا، حق حاصل ہے۔ وہ قرآن میں ہے باقاعدہ کہ بہتر ہے کہ معاف کر دو، وہ بہتر ہے معاف کرنا، لیکن بدلہ لینے کا حق ہے۔ اس کا دل بولتا ہے کہ میں بدلہ لوں تو بالکل وہ بدلہ لیں گا، تماچا مارنے کا حق ہے اس کو۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں سمجھنے کو تیار نہیں۔ لوگوں کے پیسے ڈباتے، پلاٹ کا ڈوبا، اس کا ڈوبا، اس کو سچ بول کے اس کا غلط کر اور اس سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، اور حج کو چلے جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، سمجھتے کہ حج جم گیا ہمارا، حج قبول کرے۔ کوئی قبول ہونے والا نہیں ہے، سیدھے قرآن کے قاعدے خلاف۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ ہم ہمارے قاعدے خلاف نہیں کریں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے آیت ہے ہم ہمارے قاعدے خلاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو قرآن میں قاعدے بتا دیا نا اس کے خلاف نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ اللہ کر سکتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہی کہتے ہو کہ بھائی اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا، ارے اللہ نے قادر ہے بتایا، اللہ کر سکتا ہے، لیکن کریں گا کیا؟ اللہ نے بتایا کہ ہم نے جو قرآن میں قاعدہ بیان کیے نا، کہ قرآن میں قاعدہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کیا ہے کہ عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیت کے یعنی تکذیب کی، سچ نہ جانا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم نے مجھ سے جو اقرار کیا ہے اسے پورا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا اقرار پورا کروں گا، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو۔ پھر کیا فرمایا؟ اس وقت میں بنی اسرائیل یہود و نصارہ جو ایمان کے دعوے دار تھے، قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے۔ آج بھی یہود و نصارہ سے خطاب ہے، آج بھی یہود و نصارہ جو موجود ہے نا، ان کی جو نسل یہود و نصارہ، ان سے خطاب ہے اللہ کا ڈائریکٹ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان، اے یہود و نصارہ، اے یہودی، اے اسرائیلو، اے اسرائیل میں رہنے والے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا ہے،
اے امریکہ میں رہنے والے ہر دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے عیسائیوں، ایسے عیسائیوں، ایسے یہودیوں جو انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں، خاص طور پہ ایمان والوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، جو تم پر احسان کیا، کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا تم کو، کیسی کیسی نعمتیں عطا کی تھی تم کو، وہ احسان اس وقت میں آج بھی تم کو کیسی نعمتیں کی میں نے، ہے نا ایک دیش تم کو رہنے کو، لیکن اس لیے تم کو وہاں جگہ دی گئی تھی کہ تم وہاں کے جو رہنے والے تھے موڑ نواسی ان پر ظلم کرنے لگو۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم نے مجھ سے جو اقرار کیا ہے اسے پورا کرو۔ کیا اقرار کیا تھا تم نے؟ تم بھی تو ایمان کے دعوے دار تھے نا، کہ اللہ کے بتائے گئے راستے پر چلیں گے، تمہارے کتابوں میں بھی تو موجود تھا نا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد تھا، احمد ہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹرانسلیشن ہے احمد کا۔ تو تمہاری کتاب دیکھو، تمہاری کتاب میں آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک ہے کیا نہیں؟ قرآن میں موجود ہے نا یہ آیتیں بھی۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا۔ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی، اللہ کی طرف سے ایک ہی کتاب نازل ہوئی، توریت انجیل زبور جو ہے قرآن کی شکل کی کتاب ہے، وہ تمہارے لیے تھی، وہ اس پر چلے تم۔ قرآن میں وہی موجود ہے۔ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں جب تک کہ ہم تمہاری کتابوں کے جو نبی ہیں ان کو نہ مانیں۔ تمہارا بھی ایمان مکمل نہیں ہے، تم بھی ایمان والے نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تم قرآن کی بات کو تسلیم نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ سمجھو۔ وہ چیز اللہ بتا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم نے مجھ سے جو اقرار کیا ہے اسے پورا کرو۔ کیا اقرار کیا؟ اللہ ہم تیرے بتائے گئے راستے پر چلیں گے، ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، ہم انسانیت پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ ہم تیرے ماننے والوں پر ان کو ایمان والے سمجھیں گے۔ انسانیت پر ظلم کر رہے ہو، بمباری کرتے ہو، آڑی تیڑی معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، دعویٰ یہ کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو، ایسے اللہ کو ماننے والے ہو، وہ خطاب۔ اور تم نے مجھ سے جو اقرار کیا ہے اسے پورا کرو، عقل پکڑو، سمجھو۔ جن پر تم ظلم کر رہے ہیں نا وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ایمان والے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی کتاب جو جس پر تمہارا ایمان نہیں، ایمان رکھو، اس میں درج ہے کہ تمہارا ذبیحہ بھی چلتا ان کو، یہودی کا، عیسائی کا، یہود و نصارہ کا، تمہاری بیٹی بھی چلتی ان کو۔ سمجھو اس چیز کو کہ کتنا سافٹ کارنر تمہارے لیے رہا اللہ تعالیٰ۔ اتنا سافٹ کارنر رہا کہ قرآن میں موجود ہے کہ اگر کوئی یہودی کوئی عیسائی ایمان لائے تو اس کو دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے اس کو، کہ آج میں ایمان والوں اگر کوئی یہودی ایمان لاتا، صحیح راستے پر آتا، اور اگر کوئی عیسائی ایمان لاتا تو میرے سے زیادہ اجر ہے اس کو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، اس سے زیادہ، اس سے ڈبل اجر ہے اس کو۔ اس طرح کا انعام آج بھی اللہ نے دیا، جو بائیں پھیلائے کھڑا ہے تمہارے لیے ایمان۔ آ جاؤ ایمان میں، قبول کر لو قرآن کو، قرآن کی بات کو، کر لو انسانیت کی خدمت، رحم کھا لو ایمان والوں پر۔ اب تم نے مجھ سے جو اقرار کیا ہے اسے پورا کرو مطلب اللہ کی احکامات کو مانو، اور میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا اقرار پورا کروں گا، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو۔ پھر کیا ہے؟ ارے اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تم سے اقرار کیا، وعدہ کیا پوری انسانیت سے کہ تم اگر اللہ کے بتائے گئے راستوں پر چلو گے تو تم کو اپنی وراثت دوں گا میں۔ کہاں سے نکلے تھے آدم السلام؟ جنت سے۔ تم کو بھی جنت میں ڈالوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈالوں گا۔ انسانیت پر رحم کرو، قرآن میں موجود ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ کیا ہو گیا؟ آج جو اسرائیل میں رہتے یہودی، زیادہ تر، سب تو نہیں ہے، اس میں کچھ تو پریشان ہے کہ کیا یہ حرکت کر رہا ہے ان کا حکمراں۔ عقل پکڑو، وہ چیز اللہ بتا رہا ہے کہ اسے پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا اقرار پورا کروں گا۔ اگر آج بھی تم سنبھل جاؤں گے، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے امریکہ میں رہنے والے عیسائیوں، وہاں کا حکمراں، اسرائیل کا حکمراں، عقل پکڑو، تو اللہ بھی اپنا اقرار پورا کرے گا، ہم سے بھی زیادہ دوہرا اجر دیں گا تم کو، ایمان والوں سے بھی زیادہ۔ غازہ پٹی میں جو جن کا تم نے قتل کیے نا، ان سے ڈبل اجر دیں گا اللہ۔ اب بھی سمجھ جاؤ، اگر نہیں سمجھیں گے تو سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ملنا ہے تم کو۔ اقرار پورا کروں گا، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو، صرف میرا ڈر رکھو، اللہ کے واسطے
چھوڑ دو ایسی حرکتیں، چھوڑ دو انسانیت پہ ظلم کرنا، خاص طور پہ ایمان والوں پر، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ کس پر ایمان لاؤ؟ اس کلام پر، قرآن پر، آخری نبی جو تمہاری کتابوں میں درج ہے اس کو مانو، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا، جس نے سچ بتایا تمہارے پاس والی کتاب کو۔ دیکھیے کتنی کلیئر چیز، اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ یہود و نصارہ سے اللہ کہہ رہا ہے آج بھی، اور اس وقت میں بھی کہا تھا، اور ایمان لاؤ اس کلام پر، یعنی یہ قرآن پر، قرآن کی آیتوں پر جو میں نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا۔ کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن، جس نے سچ بتایا تمہارے پاس والی کتاب کو۔ تمہارے پاس والی جو کتابیں ہیں نا، یہاں کتاب کہا اللہ تعالیٰ نے، نام الگ الگ ہے لیکن لوح محفوظ میں ایک ہی کتاب ہے اللہ کی، اس میں کہ قاعدے ٹرمس اور کنڈیشن آئی، توریت انجیل زبور، اس کو سچ بتاتا ہے قرآن۔ تمہارے نبیوں پر بھی ایمان ہے ہم ایمان والوں کا، کیونکہ اللہ نے بتایا، قرآن میں آیت درج ہے کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے انسٹرکشن دی اللہ نے کہ ہم کسی نبی میں فرق نہیں سمجھتے، ہم نبیوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرتے۔ اللہ نے منع فرمایا، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل میں آیت موجود ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی۔ تم کو بھی تمہارے نبی پیارے تھے، ہم کو بھی ہمارا نبی بہت پیارا ہے، جان سے زیادہ عزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ بتاتا ہے تمہارے پاس والی کتابوں کو، اور اللہ کے کلام کے سب سے اول انکاری تو مت بنو۔ ارے تم تو ایمان کے دعوے دار ہو، تم تو جونے ہیں، جیسا اولڈ از گولڈ۔ یہود و نصارہ کیا ہے؟ جونے ایمان والے ہیں نا، تو تم سب سے پہلے تم ہی انکاری بنتے اللہ کے کلام کے۔ ارے تم کو تو انسانیت کی خدمت کرنی تھی، تم انسانیت کو برباد کر رہے، معصوم بچوں کا قتل عام کر رہے، بمباری کر رہے سب سے پہلے، اور اللہ کے کلام کے سب سے اول انکاری تو مت بنو۔ ارے تمہارے علاوہ جو دعوے دار نہیں ہیں، جو اللہ کے نہیں مانتا، وہ اگر کر دے، جس کا ایمان توریت انجیل پر نہیں ہے، قرآن پر بھی نہیں، وہ کر دے تو کچھ ایسا لگتا کہ یار ٹھیک ہے، لیکن تمہارا تو ایمان ہے توریت انجیل زبور پر، ہمارا بھی ایمان ہے اسی اللہ کو۔ تم آپ بھی مانتے، ابراہیم السلام کو مانتے، اعظم السلام کو مانتے، عیسیٰ السلام کو مانتے، ہم بھی مانتے، پھر بھی یہ ایک ظلم، پھر بھی اتیاچار، پھر بھی تم کو شرم حیا نہیں آتی، پھر بھی تم روز آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں۔ والی کتاب کو اور اللہ کے کلام کے سب سے اول انکاری تو مت بنو۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے جس میں وہی ٹرمس اور کنڈیشن ہے جو تمہاری کتابیں موجود ہے، اس کے تم سب سے اول پہلے تم انکاری بن رہے، تم انسانیت کے دشمن بن رہے، تم ایمان والوں کے دشمن بن رہے، تو مت بنو، اور تھوڑے مول میں میری آیات کو مت بیچو۔ ارے حکمراں، اسرائیل کے حکمراں، حاکم، ارے حکمراں ذمہ دار امریکہ کے، اور تھوڑے مول پر، یعنی صرف کرسی کے لیے، اللہ کے لیے کرسی، پیسہ، دھیلا، حکومت تھوڑا ہے قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں بھی، اس کو تھوڑا بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے لیے تھوڑا ہے، کیوں تھوڑا ہے؟ کہ ساری جائیداد پوری دنیا کی، سارا مال و دولت بھی اللہ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کوئی وہاں پر جو دوزخ میں جائیں گا کہ اللہ میرے کو دوزخ سے نکال لے، میرے کو دوزخ میں مت جانے دے، تو بھی اللہ نہیں ماننے والا، تو بھی اللہ انکار کرے گا نہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی موجود ہے، اور یہ کہیں گا وہ کہ اللہ میرے کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب نہیں کروں گا ایسا حرکت، میں اب ایمان والوں پر ظلم نہیں کروں گا، اب میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو اللہ یہ فرمائیں گا کہ ایک تو ہم تیرے کو بھیجنے والے نہیں، قرآن میں آیت موجود ہے، لیکن اگر ہم نے بھیج دیے تو ڈبل جانے کے بعد میں بھی یہی حرکت کر کے آئیں گا، جو ابھی کر کے آئے نا وہی حرکت کریں گا، تو وہاں سے اللہ بھیجنے والا نہیں۔ اور تھوڑے سے مول میں تمہاری گدی، تمہاری حکمرانی، تمہارا پیسہ دھیلا، تمہاری شان و شوکت اللہ کی نظر میں تھوڑی سی ہے، اور تھوڑے سے مول میں میری آیت کو مت بیچو۔ جو قرآن کی آیت ہے نا، اس کے خلاف کام مت کرو، اس کو مت بیچو۔ یہ انہی سے اللہ کا یہ بنی اسرائیل کو خاص طور پہ کہہ رہا ہے، یہ آج ایمان والوں کے لیے بھی موجود ہے۔ یہ سعودی عرب کا جو حکمران ہے نا، خاص طور پہ اس کے بھی لیے موجود ہے کہ اپنی گدی کے لیے، پیسے کے لیے، اس کے لیے ایمان والے جو جسم کے مانند تھے وہ احساسات تمہارے مر گئے، ان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں، طاقت سے روکنے، وہ تو اپنی طاقت کا پورا استعمال کر رہے ہیں، تم طاقت کا استعمال کرنے کو تیار نہیں۔ ارے سارے ایمان والوں کا عقیدت تم سے جڑی ہوئی ہے، اللہ سے جڑی ہوئی ہے، تمہارے سے ایک امیدیں وابستہ تھی، لیکن تم اپنی امید پر بھی نہیں اتر رہے ہو۔ جو مسلم ممالک ہے، صرف زبانی جمع خرچ بول کے غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، کیا ایکشن لے رہے ہیں آپ؟ وہ چیز ہے۔ اور تھوڑے مول پر میری آیت کو مت بیچو مت، اور میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ کیا کر رہے تم؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے، اللہ کی آیتوں کو بیچ۔ یہ آیت تقاضا کر رہی ہے کہ بولو، تم میں طاقت ہے، اقدام لو۔ آج ایمان والوں کے لیے جو ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں،
کیونکہ انسانیت چیخ رہی ہے. کئی ملکوں نے تعلقات توڑ دیے اسرائیل سے کہ انسانیت کے خلاف اس کی یہ آ رہا ہے. یو این او چیخ رہا ہے اور تم کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں. یہ چیز ہے. صرف بس زبانی جمع و خرچ کے ہاں مدد بھیج دے رہا ہے, ہاں ایسا غلط ہو رہا ہے. میری آیت اور تھوڑے مول پر کرسیوں کے لیے, اپنی عزت کے لیے, کرسی کے لیے, اپنے گدے میں بادشاہ بنے رہوں, میں ذمہ دار بنے نہ ہوں, تو تھوڑے سے مول کے لیے, تمہارے لیے دنیا کے حساب سے تو بہت بڑا ہے, لیکن اللہ کے لیے تھوڑا ہے, ہیچ ہے. تھوڑے مول پر مت, آیتوں کو بیچو مت اور میری نافرمانی سے بچتے رہو. تو میری آیتوں کو بیچو مت, خود بھی بک جا رہا ہے اور تمہارے جو عالم ہیں ان کو تم جو سمجھا رہا ہے وہ بھی طوطے کی طرح آپ کی بولی بول رہا ہے. کہہ رہے نہیں, آپ کے پریشر میں, آپ کے لالچ میں بولے جاتا, مسجدوں کے ممبروں سے بولے جاتا. تو سعودی عرب کے کچھ عالم ہے نا, تو وہ باقاعدہ بادشاہ کی بولی بول رہے ہیں. کچھ ہے لیکن اللہ کے بندے جو صاف بیان کر رہے ہیں کہ نہیں غلط ہو رہا ہے, یہ مسلم ممالک نے ایکشن لینا چاہیے, آنا چاہیے ایکشن میں. مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ. پھر کیا فرما رہا ہے اللہ کہ باطل کے ساتھ حق کو مت ملاؤ. ارے حق تو بالکل پالش ہے, صاف صاف ہے, باطل کے ساتھ میں ملاتے. کچھ حدیثیں ایسی لاتے جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے, یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ حدیث. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بات بول سکتے کہ قرآن میں کچھ اور حدیث میں کچھ. نعوذ باللہ, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا نہیں, جو بات قرآن سے ٹکراتی ہے اور ہم ان کے نام پر چلا دیے گیا وہ چیز. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پر جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غازہ پٹی میں جو مسلمانوں پر, جو انسانیت پر, معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے, خون بہایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کے دلوں میں وہ بات ڈالے کہ وہ کچھ ایکشن لے, جو ظلم کر رہا ہے ظالموں کے خلاف میں, اور کوئی اقدام کرے. اور اللہ غیب سے مدد فرمائے. اللہ پوری انسانیت کی کو دنیا میں ان کی حفاظت, پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. خاص طور پہ, خصوصی طور پہ جو جسم کے مانند ہیں ہمارے ایمان والے, تو جسم کے مانند ہے تو اللہ رب العزت ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کی اللہ ہم کو توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.